وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہیں ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پہ ماں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہو، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائت ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر
کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا، لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی، تو اس میں خامخواہ کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں، کچھ کم ہمت ہوتے ہیں۔ باہمت وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اب ہر بعد آباد، ہر جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے، جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں، جو ہو سو ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، گھبرا اٹھتے ہیں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اب نہ دیا تو اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَن یقول آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّہِ، جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو، آزمائش کو، یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ کم ہمتی ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، صورتحال تبدیل ہو جائے، فتح آپ کو مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ یہ کردار پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں آ چکا، سورہ حج میں آ چکا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ وہی کردار پھر یہاں پر آ گیا ہے۔ کوئی کہا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مضمر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا، تم نے ابھی نپ دی ایول ان دی بڈ، ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو، فوری طور پر علاج کر لو۔ ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، علاج کر لو۔ لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے، باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی، لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے، یہ تو پھر منافقت سے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو، آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے، نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، پسند کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے، میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں، گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے، تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے، اس نے وہ چوری بھی کی تھی، اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو، تو یہ عصبیت جاہلیت ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ، اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی، کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر 17 تھی یہ، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں، روک سکیں، آپ کے رخ کو موڑ دیں اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئیں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی یہ آپ کے کنبے والے، قبیلے والے، آپ کے یہ
قریش جو ہیں، جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو، یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں۔ ولا یصدنک، اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں۔ وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے صیغے میں، لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں، حضور کے وہ ساتھی۔ یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو ہندر پاتے تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فیایا فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خامخواہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ فاذا رکبوا فی الفلک، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، وَلَا يَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر یہ جان لیں گے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اصل حقیقت اس وقت کھلے گی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا۔ یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں، یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں، لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا۔ اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں، لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے۔